ہفتے بھر کی ٹف روٹین کے بعد آج وہ گھر میں ریلیکس سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شہر میں جگہ جگہ آپریشن کی وجہ سے پورا ہفتہ صبح کا بزی گزرا، جس کی وجہ سے گھر بھی اس کا رات کو لیٹ آنا ہوتا۔ سیرت سے بھی اس کی 2 ہی دفعہ بات ہوئی تھی، جس میں اس نے ناصر کی طبیعت خرابی کا ذکر کیا تھا۔ ہفتے بھر کی ٹف ڈیوٹی کے بعد آج اسے چھٹی کا دن نصیب ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور اتوار کے دن کی وجہ سے بہروز، کاشان اور رنم بھی گھر میں موجود تھے۔ رنم یوشل کے انگیجمنٹ کے بعد اپنے سیمسٹرز میں بزی ہو گئی تھی۔ اس دن کیبن والے واقعے کے بعد 3 دن تک تو وہ کاشان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دوسرا پیپرز کی وجہ سے وہ کھانا بیڈ روم میں منگوا لیتی، مگر بہروز کے کہنے پر کھانا سب کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ وہ اپنے روم سے نکلتی مگر کاشان کو سامنے پا کر اس کی نظر جھک جاتی۔ میڈیسن رکھ لی آپ نے اپنی ساری، کب تک واپسی کریں گی؟ دوپہر کے کھانے کے دوران زبان یسریٰ سے پوچھنے لگا۔ فرح بہت عرصے سے یسریٰ کو بلا رہی تھی تو یسریٰ کا حیدرآباد جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ سب کچھ رکھ لیا ہے میں نے، بس تم اپنے پاپا کا خیال رکھنا، واپسی انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں کر لوں گی، یسریٰ نے زبان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے جائیں گی آنٹی، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، کاشان نے یسریٰ کو دیکھ کر کہا تو یسریٰ مسکرا دی۔ نہیں بیٹا، میں ڈرائیور کے ساتھ آسانی سے چلی جاؤں گی، زبان کو بھی میں نے منع کیا ہے، اتنی ٹف ڈیوٹی کے بعد وہ کہاں ڈرائیو کرے گا۔ تم بھی چھٹی کا دن گھر میں انجوائے کرو، اور یہ پلیٹ خالی کیوں ہے، صحیح سے کھانا نکالو۔ ارے بہروز، آپ کی قورمہ ٹیسٹ کریں، آج آپ کے صاحبزادے نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یسریٰ نے کاشان کو جواب دے کر بہروز کو مخاطب کیا۔ بے ساختہ کاشان کی نگاہ رنم کی طرف اٹھی۔ رنم نے جلدی سے اپنی نگاہ پلیٹ کی طرف جھکا لی اور کھانا کھانے لگی۔ یہ منظر زبان کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ ارے واہ، میری بیٹی نے کھانا بنایا ہے، لاؤ مجھے دو، بہروز نے خوش ہوتے ہوئے یسریٰ سے ڈش لی۔ بہروز کے بعد کاشان اپنی پلیٹ میں قورمہ نکالنے لگا۔ کاشی مجھے بھی دو، فرسٹ ٹائم میری بہن نے کوئی چیز بنائی ہے، پتہ تو چلے کیسا بنا ہے، زبان نے کاشان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب نے کھانا اچھے ماحول میں کھایا۔ اتنے میں زبان کے موبائل پر سیرت کی کال آئی۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہاں سیرت، کیسی ہو تم؟ آج شام میں تمہاری طرف چکر لگاتا ہوں، زبان نے کال ریسیو کرتے ہوئے سیرت سے کہا۔ صبح شام میں نہیں، پلیز تم ابھی آ جاؤ، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں اسپتال لے کر آئی ہوں۔ سیرت آواز سے زبان کو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں پہنچ رہا ہوں۔ زبان کال کاٹ کر اندر آیا اور ایمرجنسی کا کہہ کر کار کیز اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ زبان سیرت کے بتایا ہوا گورنمنٹ اسپتال میں پہنچا تو سیرت اسے باہر کوریڈور میں ہی مل گئی۔ دونوں کڈنیز فیل ہو چکی ہیں، باقی ڈاکٹر ڈائلیسس کا بول رہے ہیں، صبح ابا کو ٹھیک ہو جائیں گے نا۔ سیرت اسے بہت مایوس لگی اور پریشان لگی۔ وہ سیرت کو زبان کو دیکھ کر امید سے پوچھنے لگی۔ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو انکل کے پاس روم میں چلتے ہیں۔ زبان اسے تسلی دیتا ہوا اس کے روم میں پہنچا۔ یہ جنرل وارڈ تھا جہاں پر چند مریضوں کے درمیان ایک بیڈ پر ناصر لیٹا ہوا تھا۔ صبح تم آ گئے بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ زبان کو دیکھ کر ناصر کے چہرے پر رونق آئی۔ آپ پریشان مت ہو انکل، انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، زبان نے ناصر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ صحت یاب نہیں بھی ہوا تو کیا ہوا بیٹا، زندگی کس سے وفا کرتی ہے، پریشانی تو میں اپنی اس جھلی کی وجہ سے ہے، میرے بعد اس پگلی کا کوئی نہیں رہے گا، اکیلی رہ جائے گی یہ، ناصر نے سیرت کو دیکھتے ہوئے کہا جو بیڈ کے پاس آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے تو زبان نے اسے صرف جھوٹی موٹی آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ ایسی نا امیدی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ڈائلیسس تو اب عام سی بات ہو گئی ہے اور آپ سیرت کی بالکل فکر نہیں کریں، زبان ایک نظر سامنے کھڑی سیرت کو دیکھتے ہوئے ناصر سے کہا۔ بیٹی کا باپ ہوں، فکر تو ہوگی، صبح تم میری سیرت سے نکاح کر لو۔ ناصر کی بات پر وہ دونوں ایک دم چونکے۔ ابا کیسی بات کر رہے ہو تم، کہاں جا رہے ہو تم، سیرت تمہیں کہیں نہیں جانے دے گی، اور اب صوبی سے کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا۔ ناصر کا یوں ایک دم زبان کے سامنے نکاح کا بولنا سیرت کو زبان سے محبت کے باوجود اپنا آپ بے مول لگا تو وہ تڑپ ہی اٹھی۔ تو جب تو چپ کر، تجھ سے میں بات نہیں کر رہا، صوبی سے بات کر رہا ہوں، بولو بیٹا آج ہی میری بیٹی سے نکاح کرو گے میری آنکھوں کے سامنے، اسے ایک باپ کی آخری خواہش سمجھو۔ ناصر کے لہجے میں ایک بے بس باپ کی فریاد تھی۔ زبان ناصر کی بات پر کشمکش میں پڑ گیا۔ وہ سیرت سے ہی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر یوں اس طرح بہروز اور یسریٰ
کے بغیر وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا، وہ اس کے ماں باپ کی جگہ ہی تو تھے نا۔ کتنا شوق لگتا، اور اتنے کم ٹائم میں بہروز کو کیا کہہ کر بلاتا۔ یسریٰ تو شاید اب تک حیدرآباد کے لیے نکل گئی ہوگی۔ سوچ کیا رہے ہو بیٹا؟ میری بیٹی رکی سوٹی کھا کر تمہارے ساتھ گزارا کر لے گی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ سبحان کو خاموش دیکھ کر ناصر بولا تو سبحان اپنی سوچوں سے آزاد ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں انکل؟ میں تیار ہوں سیرت سے نکاح کرنے کے لیے، آپ پلیز ایسے نہیں کریں۔ وہ ناصر کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا۔ سیرت روتی ہوئی وارڈ سے باہر نکل گئی۔ سبحان بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ کوریڈور میں ہی کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ بھی تم اس وقت یہاں سے جاؤ، ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں انہیں دیکھ لوں گی، سیرت نے آنسو صاف کرتے ہوئے سبحان سے کہا۔ سیرت کیوں، کیا کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ سبحان نے دونوں ہاتھ باندھ کر نرم لہجے میں اس سے دریافت کیا، جس سے سیرت تپ ہی گئی۔ وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا جو اس کی پسند سے واقف نہ ہو۔ میری چھوڑو، اپنی کہو، ابا کے مجبور کرنے پر اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ، میں ابو کو سمجھا دوں گی، سیرت نے سبحان کو دیکھ کر کہا۔ تو سیرت بی بی، میں تم سے نکاح تمہارے ابا کے مجبور کرنے پر کر رہا ہوں؟ بچپن سے لے کر آج تک تم نے اتنا ہی جانا ہے مجھے۔ سبحان نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں پسندیدگی ہو وہاں سوچنے کے لیے وقت نہیں لگایا جاتا، فٹ فیصلہ کر لیا جاتا ہے، سیرت نے تھوڑی دیر پہلے سے ناصر کے سامنے چپ رہنے پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ سیرت، خدا کو مانو یار، میری فیملی اتنی بڑی فیصلہ وہ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، مگر میں ابھی انہیں کچھ بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں یوں اچانک، پر تم سمجھو کہ یہ بات نہیں، بیکار ہے تمہیں بولنا، جاؤ انکل کے پاس بیٹھو، نکاح خواہ کا ارینج کرنا ہے مجھے، سیرت سے کہتا ہوا موبائل کان پر لگاتا وہاں سے نکل گیا۔ کاشان کو اس نے 20 منٹ کے اندر بغیر کسی کو بتائے اسپتال آنے کا نام بتایا اور وہاں آنے کے لیے کہا۔ اپنے 3 سے 4 دوستوں کو بھی بلایا، اسپتال کے قریب مسجد میں نکاح پڑھایا گیا۔ یوں سبحان اور سیرت ایک مضبوط رشتے کے بندھن میں بندھ گئے، چند گھنٹے پہلے جس کا دونوں میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد سبحان سب دوستوں سے فارغ ہوا تو کاشان نے اس سے پوچھا۔ جو کچھ ہوا اس طرح میرے پلان میں تو نہیں تھا، گھر والوں کے کسی شوق سے کم نہیں ہوگی یہ بات، مگر پہلے مما پاپا کو اعتبار میں لوں گا، ان کی ناراضگی دور کر کے تبھی سیرت کو وہاں لے کر جاؤں گا، سبحان نے کاشان کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ ہاں یہی مناسب ہے، مگر تم اور سیرت ابھی شیرٹن ہوٹل دیکھ کر جا رہے ہو، وہاں میں نے اپنے نام سے تم دونوں کے لیے روم بک کروایا ہے، اسے میری طرف سے نکاح کا تحفہ سمجھو، کاشان نے اپنا کارنامہ بتایا، جس پر سبحان نے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً اسی وجہ سے وہ آج نکاح کے وقت لیٹ پہنچا تھا۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ صرف نکاح ہوا ہے اور وہ ڈسٹرب ہے اپنے ابا کو لے کر، سبحان نے آنکھیں دکھا کر سنجیدگی سے کہا۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں ڈسٹرب ہے، اسے ریلیکس کرو۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ یہ بس شیئر کرو، خود بھی تھوڑے سے پرسکون ماحول میں رہو۔ کاشان نے مسجد سے نکلتے ہوئے سبحان سے کہا۔ اور گھر میں کیا کہو گے؟ سبحان کہاں ہے؟ سبحان اس کی بات پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کیا تمہاری نائٹ ڈیوٹی نہیں لگی؟ کاشان کی بات پر سبحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایک اور بات، ویسے تو تمہاری بیگم ایک خونخوار بلی ہے، لیکن آج وہ یقیناً بھیگی بلی بنی ہوگی اور تم اس بات کا مکمل فائدہ اٹھانا۔ سبحان اسے دیکھ کر پگھل مت جانا، تھوڑا روب شوب دکھانا تاکہ آئندہ زندگی میں بھی وہ تمہاری جی حضوری کرتی رہے، کاشان اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ سبحان کو دیتا ہوا۔ نہایت ہی کوئی بےہودہ قسم کے فلاسفی ہے تمہاری، اور تمہارے خیالات جان کر اب مجھے رنم کے لیے بھی سوچ سمجھ کر بات آگے کرنا پڑے گی۔ سبحان نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا تو کاشان ایک دم سٹ پٹایا۔
ارے رنم بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ سیرت اور رنم دونوں کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا کیا ہے، نہ مانو میری بات، آگے مستقبل میں خود ہی پچھتاؤ گے۔ میں نے تو مشورہ دے کر بھائی ہونے کا فرض نبھایا ہے، اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا تمہارے اوپر ہے۔ اور یاد دلا دو، رنم کے پیپر ختم ہونے والے ہیں، چلتا ہوں کاشان بول کر کار میں بیٹھ گیا، جبکہ زبان سر جھٹک کر اسپتال میں ناصر اور سیرت کے پاس پہنچا۔ 2 گھنٹے بعد ناصر کا ڈائلائسس ہوا۔ اس کے بعد زبان نے ناصر کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا دیا اور ایک کیئر ٹیکر ناصر کی نگہداشت کے لیے مقرر کیا۔ جب وہ اسپتال سے سیرت کو لے کر نکلا تو رات ہو چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ رنم اس وقت کچن میں موجود اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، تب اچانک کاشان نے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیونکہ کاشان کے سامنے رنم کی پشت تھی، اس لیے کاشان کے بولنے پر رنم ڈر گئی اور بری طرح اچھلی۔ اف، آپ نے تو ڈرا کر ہی رکھ دیا مجھے، رنم نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور سہمی سہمی کاشان کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ میں نے نوٹ کیا ہے تم شرمانے کے ساتھ ڈرتی بہت ہو۔ شیلف پر موجود رنم کا کافی کا کپ تھام کر وہ سامنے چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا اور کافی کا سپ لیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ رنم نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے بولا، مگر سچ تو یہی ہے۔ وہ واقعی اس کی رعبدار شخصیت کے آگے سہم سی جاتی تھی۔ رنم کی بات سن کر کاشان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ تو تم نہیں ڈرتی ہو مجھ سے؟ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر سامنے پڑی چھریوں میں سے یہ سب سے بڑی چھری اٹھا کر وہ اس سے پوچھتا ہوا رنم کے قریب آیا۔ اس وقت کاشان کے چہرے کے تاثرات بالکل پتھریلے تھے، جنہیں دیکھ کر رنم کی ہنسی تھم گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کاشان؟ کاشان کو ہاتھ میں چھری پکڑے اپنی طرف آتا دیکھ کر رنم کا چہرہ خوف سے فاق ہو گیا۔ وہ کچن کی دیوار سے جا لگی۔ کاشان نے چھری کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اسے چپ رہنے کے لیے بولا۔ رنم خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کاشان نہیں، پلیز۔ کاشان کے چہرے پر سخت تاثرات دیکھ کر رنم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی کاشان نے فضا میں ہاتھ بڑھا کر چھری کو تھاما، ترچھا کرتے ہوئے رنم پر وار کیا، ویسے ہی رنم کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اپنی آنے والی موت کا انتظار کرنے لگی۔